کہ میرا تعلق مرزائیت قادیانیت سے تھا، آج سے نہیں تھا، کل سے نہیں تھا، بلکہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں میرا پردادا مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی اور رسول مان کر مرزا غلام قادیانی کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور اپنا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توڑ بیٹھا، اور 1960 سے مرزائیت اور قادیانیت کی تاریخ ہمارے خاندان کے ساتھ وابستہ ہو گئی، اور وہ تاریخ ایسی چلی، وہ تاریخ ایسی ہمارے خاندان کے ساتھ پیوست ہوئی کہ 110 سال کی تاریخ گزر گئی، 2017 کا سال آ گیا، ہمارے خاندان کے اندر 110 سال کی تاریخ میں کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا، ہمارے خاندان کی تاریخ میں کوئی ایسا فرد حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا۔ حضرات محترم، بات اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرے والدین نے مجھے قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ جہاں پہ جمع ہے، آپ کی عدالت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، صدیوں سے مسلمان ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہونے کا دعوے دار ہوں، کیا میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس بات کو یقین دہانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرف کافر ہے، وہ دین اسلام کو مٹانے کے لیے، دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے وقف کر رہا ہے، میں مسلمان ہوں، کیا میں اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں؟ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچئے کہ ایک طرف کافر دین اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے وقف کر رہا ہے، اور میں مسلمان ہوں۔ اٹھائیے قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک ایسی ماں کی دعا کو آج بھی زندہ رکھا ہے، اس ماں کا نام حضرت مریم علیہ السلام کی ماں، جن کا نام حضرت حنا سلام اللہ علیہ تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ اس عظیم ماں کی دعا ہے، اس ماں کی دعا کے نتیجہ میں حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، پھر اسی مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ نے بغیر باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب تک ہماری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جن کو ان کی ماں نے پیدا ہونے سے پہلے وقف کیا، وہ کتبی بنتے رہے، ولی بنتے رہے، ابدال بنتے رہے۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا مقدر کیا ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا مقدر دراصل یہ ہے کہ ہم نے مدارس کو غیر آباد کر دیا ہے، ہم نے مساجد کو غیر آباد کر دیا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا، میں پیدا نہیں ہوا، قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کیا، پھر چناب نگر ربوہ سے میں نے قادیانیوں کا درس نظامی کیا، قادیانیوں کا درس نظامی 7 سال چناب نگر میں جامعہ احمدیہ میں پڑھا، پھر اس کے بعد 2012 میں ساؤتھ افریقہ کے برکینا فاسو میں قادیانیت کی تبلیغ کرنے کے لیے چلا گیا۔ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میری زندگی کا مشن کیا تھا؟ مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا، لیکن گھر سے مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کے علم کو لے کے لکھنا، لیکن گھر واپس ہے تو دین اسلام کا علم بلند تھا۔ حضرات محترم، 2013 میں پاکستان واپس آیا، 5 سال پاکستان کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کرتا رہا، پھر اس کے بعد قادیان میں جہاں سے میرے اسلام لانے کی ابتدا کا آغاز ہوا، قادیان پہنچا 2016 میں۔ جب قادیان ابھی 3 دن ہوئے، واللہ آج اس بات کے بہت سے قادیانی عینی شاہد گواہ ہے، میرا باپ بھی اس بات کو مانتا ہے، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، واللہ مرزا غلام قادیانی کی قبر سے آج بھی بدبو آتی ہے، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مرزا غلام قادیانی کی قبر سے اللہ کی قسم بدبو آتی ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد جب یہ حالات منظر دیکھے، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے کہ ہر سال قادیانی 10,000 کی تعداد میں قادیان میں اپنا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ عمران خان کی حکومت رہی، چاہے نواز شریف کی حکومت رہی، چاہے جو بھی حکومت ارباب اختیار میں آئے، انہوں نے ہر سال قادیانیوں کو 10,000 کا ویزا دیا کہ جاؤ تم وہاں پہ جا کر قادیانیوں کے حج ادا کر کے آؤ۔ کیوں کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب عینہ کمالۃ الاسلام صفحہ نمبر 175 اس کے اوپر لکھا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ کی بجائے مدینہ کی بجائے قادیان میں نہیں آتا، اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے،
اسی وجہ سے ان کو کافر کرا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب میں پاکستان واپس آیا تو پھر میں نے آ کر تقابل لکھنا شروع کیا کہ واللہ میرا خاندان کیسی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، میں اللہ نے مجھے سوچ سمجھ عطا کی ہے، میں اس کے اوپر ریسرچ کروں، اس کے اوپر کوئی قلم کو اٹھاؤں تو سب سے پہلے میں نے اللہ کی ذات کے بارے میں قادیانیوں کا عقیدہ لکھا، اللہ کی ذات کے بارے میں اسلام کا عقیدہ لکھا۔ بحمد اللہ 27 مارچ 2017 کو اس نتیجے پر پہنچا کہ دین اسلام ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور دین حق اور سچ نہیں ہے۔ اور بحمد اللہ اللہ کے فضل و کرم سے 27 مارچ کو اسلام قبول کیا، 28 مارچ کو قادیانیوں نے جناب نگر ربوہ میں گرفتار کیا۔ میرا تعلق جناب نگر ربوہ سے ہے، 1948 میں ہم وہیں پہ آ کر آباد ہوئے تھے، 1948 سے لے کر آج تک میرا ماں باپ وہاں پہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میرے مسلمان بھائیوں 1948 میں جب وہاں پہ خاندان آباد ہوا، تاریخ چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد 27 مارچ کو اسلام قبول کیا، 28 مارچ کو انہوں نے گرفتار کیا اور اپنے جیل خانے کے اندر ڈال دیا۔ آج اس ملک کے پاکستان کے اندر ریاست قائم ہو چکی ہے، ایک نیا اسرائیل تعمیر کیا جا چکا ہے، لیکن آج کوئی اس کو ریٹ کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ان کے قادیانیوں کے جیل میں 2 ماہ 10 دن گزارے، ان کے ظلم و ستم سہے۔ ماں آ کر کہتی ہے بیٹا ایک بار تو مرزا غلام قادیانی کو نبی مان لو، میں تمہیں یہاں سے چھڑوا لے جانے کے لیے تیار ہو۔ اب میری ماں نے اپنے دوپٹے کو اتارا، میرے پاؤں کے اوپر رکھا، کہا بیٹا تمہیں دوپٹے کا واسطہ دیتی ہو تم مرزا کو نبی مان لو۔ میں نے کہا ماں جی مر جانا تو گوارا ہے، کٹ جانا تو گوارا ہے، لیکن اپنی نظر نہ رب کے قرآن سے ہٹاؤں گا نہ محمد مصطفیٰ کے فرمان سے ہٹاؤں گا۔ مر جانا گوارا ہے، ان سلاخوں میں اپنی زندگی گزار لینا گوارا ہے، لیکن دین اسلام سے ایک رائی کے دانے کے برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا، وہاں سے نکالا۔ حالات مختصر، آخر پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک مسلمان، جب تک اس روئے زمین پر ایک عطا اللہ شاہ بخاری کا روحانی فرزند زندہ ہے، جب تک اس روئے زمین پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روحانی فرزند زندہ ہے، جب تک اس روئے زمین پر مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روحانی فرزند زندہ ہے، جب تک علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روحانی فرزند زندہ ہے، جب تک علامہ مودودی رحمہ اللہ کا ایک روحانی فرزند زندہ ہے، اس وقت تلک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔